السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید مصعب غزنوی اور آپ دیکھ رہے ہیں جامی ٹی وی۔ تانلہ میں الیکشن کمپین کا این97 میں اور پورے پاکستان میں آج آخری دن ہے، اور ہم نے تمام جو امیدواران ہیں کوشش کی ہے کہ ان تک پہنچیں، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے حلقہ این97 کے امیدوار پیر مدثر احمد شاہ چشتی صاحب۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے این97 کی جو پوری انتخابی کیمپین چلائی ہے، ہم دیکھیں تو 2-3 ہی جماعتیں ہیں جنہوں نے بھرپور کیمپین کی ہے، اس میں سے اب پی پی کی بات چھوڑ کے صرف ہم این اے کی بات کریں تو ایک تو ہمایوں اختر خان تھے، ایک علی گور تھے اور ایک پیر مدثر احمد شاہ چشتی تھے۔ یہی 3 جو ہے بھرپور کیمپین کر رہے تھے۔ اس حوالے سے ہم پیر صاحب سے آج بات کریں گے اور جانیں گے کہ انہوں نے حلقے کے لوگوں کو جماعت اسلامی کے حق میں کس حد تک دیکھا ہے، ترازو کے حق میں کس حد تک دیکھا ہے، اور پھر ان کا جو 8 فروری کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہے، ان کو کس حد تک ووٹوں کی امید ہے۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا خیر۔ اچھا پیر صاحب، کیا لگتا ہے جماعت اسلامی 2024 کے الیکشنز میں این97 کے اندر کہاں کھڑی ہے؟ الحمدللہ جماعت اسلامی کا یہاں پہ میرا یہ پہلا ایک الیکشن ہے جس کے اندر ہم نے ایک بڑی بھرپور اور جاندار مہم چلائی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پنجاب کے اندر ایک بڑا اہم حلقہ ہے ہمارا یہ جماعت اسلامی کا، اور ہم نے گزشتہ 5 سال یہاں پہ لوگوں کی خدمت کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک تعارف موجود ہے، اور تانلہ والا شہر کے اندر خاص کر 5 سالوں کے اندر بے شمار سماجی کام کیے ہیں، اپنے وسائل کے ساتھ کیے ہیں، اور الحمدللہ لوگوں کا زبردست رسپانس آیا ہے، اور پبلک نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کی ہے۔ جماعت اسلامی کے کارکنان نے، میرے ووٹر اور سپورٹر نے دن رات محنت کی ہے اور ایک بڑی بھرپور کمپین چلائی ہے۔ الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک وننگ پوزیشن کے اندر موجود ہے یہاں پہ، اور لوگوں کا ایک رسپانس آیا ہے بڑی زبردست قسم کا، ہماری توقع سے بڑھ کر آیا ہے، اور لوگ چاہ رہے ہیں، اصل میں لوگ ان ساری پارٹیوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ یہ تمام جو پارٹیاں ہیں جو گزشتہ 40 سال سے اقتدار پہ قابض ہیں، اور اس ملک کو جنہوں نے لوٹ کر برباد کر دیا ہے، وہ چاہے نواز شریف خاندان ہو، اس کی پارٹی ہو، یا زرداری خاندان ہو، یا ان کی پارٹی ہو، یا دیگر پارٹیاں جو بھی اقتدار میں رہی ہیں، ان سب سے تنگ آ چکے ہیں۔ ملک کے معاشی حالات ابتر ہیں، تو الحمدللہ لوگ چاہ رہے ہیں جماعت اسلامی کی طرف آئیں، اور الحمدللہ جماعت اسلامی کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ تو پیر صاحب، حلقہ این97 کے اندر آپ نے تقریباً، میرا تو خیال ہے کہ ایک پورے حلقہ کو ٹچ کیا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ 8 فروری والے دن بیلٹ نکلیں گے؟ الحمدللہ نکلیں گے، اور انشاءاللہ 8 فروری کو جو سورج جو طلوع ہوگا انشاءاللہ وہ ان چوروں اور ڈاکوؤں کے خاتمے کا سورج طلوع ہوگا، اور 9 فروری کو انشاءاللہ تعالیٰ جو سورج طلوع ہوگا وہ انشاءاللہ ترقی اور خوشحالی کا سورج طلوع ہوگا، ترازو کا سورج طلوع ہوگا۔ اور الحمدللہ ہمارے لوگ ابھی بھی دن رات لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے اندر انشاءاللہ جماعت اسلامی ایک بھرپور سرپرائز دے گی اس علاقے کے اندر۔ تو پیر صاحب، تانلہ والا میں اپنے کس کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا کس کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہے، کس امیدوار کے ساتھ مقابلہ ہے، کس کو ٹکر دے رہے ہیں آپ؟ یہاں جو بڑے اس وقت امیدواران ہیں اس میں ظاہر میاں علی گور صاحب ہیں، نون لیگ کے ہیں، اور ہمایوں اختر صاحب ہیں۔ الحمدللہ ہم ان دونوں کا بڑا زبردست مقابلہ کر رہے ہیں، ہر حوالے سے ہم نے مقابلہ کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا کے اوپر ساری چیزیں موجود ہیں کہ اگر ہم کارنر میٹنگوں کی بات کریں تو الحمدللہ جماعت اسلامی نے سب سے زیادہ کارنر میٹنگیں کی ہیں۔ آپ جلسوں کی بات کریں تو جماعت اسلامی کے جو جلسے، بھرپور جلسے ہیں، وہ لوکل لوگوں نے کیے ہیں، اور لوگوں نے خود بلا کر کیے ہیں۔ الحمدللہ اس میں ہم کوئی 50 گاڑیوں کا قافلہ لے جا کے باہر سے جلسے نہیں کیے، بلکہ لوکل لوگ ہوتے تھے، اور لوگ بھرپور انداز کے اندر کھڑے ہوتے تھے، اور آپ سارا جلسہ ریکارڈ جو ہے وہ پہ موجود ہے کہ کسی بھی جلسے کے اندر ایک فرد بھی نہیں ہلا، کیونکہ وہ لوگ ترازو سے محبت کرتے ہیں، اور ان ظالموں سے، ان چوروں ڈاکوؤں سے اب لوگ تنگ آ چکے ہیں، ان ساری پارٹیوں سے لوگ تنگ آ چکے ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کو برباد کر دیا ہے۔ تو شاہ جی، کیا منشور کیا رکھتے ہیں این97 کے لیے؟ کیا کر کے دکھا سکتے ہیں؟ کرنے کیا والے ہیں جماعت اسلامی؟ تانلہ والا کو یہ پسماندہ حلقہ ہے، کیا دے سکتی ہے جماعت دیکھیں، اسلامی؟ ہمارا یہ علاقہ بیسیکلی زراعت سے وابستہ ہے، ہماری پوری تحصیل جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا تانلہ والا شہر ایک بڑا تاریخی شہر ہے، اور بزنس کا ایک ہب تھا۔ یہاں غلہ منڈی تھی، مویشی منڈی تھی، اور اس طرح بے شمار یہاں پہ جو بزنس کے کام تھے، تاجر طبقہ تھا، یہ سب برباد ہو چکے ہیں۔ معاشی جو مشکلات ہیں وہ اس کا بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ ہم سب سے پہلے تو اپنی ان منڈیوں کو آباد کریں گے،
یہاں روزگار کے مواقع پیدا کریں گے اور تاجروں کو کھڑا کریں گے اور شہر کو دوبارہ سے ایک تجارتی مرکز بنائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری مویشی منڈی جو ختم ہو چکی ہے اس کو دوبارہ سے بحال کریں گے، اور اپنے اس علاقے کی جو ہماری راوی کی پوری جو بھینس ہے ہماری، وہ الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر مشہور ہے، اس کو دوبارہ پروان چڑھائیں گے اور اپنی اس کسانوں کے ساتھ مل کر زراعت کے اندر بھی، زرعی چیزوں کے اندر بھی کسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ ٹیوبویلز کے جو بلوں کے مسائل ہیں، اس طرح دیگر بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ان کو بھرپور سپورٹ کریں گے اور اپنے اس علاقے کے اندر زرعی کاموں کو آگے لے کے جائیں گے اور اپنے لوگوں کی خدمت بھی کریں گے، ان کے لیے معاونت بھی کریں گے، تاکہ ہمارا جو یہاں کا کسان ہے وہ خوشحال ہو۔ اچھا پیر صاحب، زرعی علاقہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کے معاملات ہیں، اصل میں اگر تانلہ والا کے لوکل مسائل پر بات کی جائے تو نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد مایوسی کا شکار ہے، اور کیا لگتا ہے جماعت اسلامی کے پاس نوجوانوں کو کوئی پلیٹ فارم دینے کے لیے موجود ہے؟ نوجوانوں کے لیے پلیٹ فارم اب صرف جماعت اسلامی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ الحمدللہ آپ کراچی سے لے کر خیبر تک دیکھیں کہ نوجوان جماعت اسلامی کے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں۔ ابھی کراچی کے اندر ہم نے بنو کابل کے تحت جو ہے وہ لاکھوں نوجوانوں کو جو ہے وہ IT کی ٹریننگز کروائی ہیں اور لوگ اپنے روزگار کی طرف بڑھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم تانلہ والا کے اندر بھی انہی چیزوں کو لے کے چلیں گے، اپنے نوجوانوں کو خود سے کھڑا کریں گے کہ تاکہ وہ خود سے نئی ٹیکنالوجی کی طرف آئیں اور نئی جو چیزیں آ رہی ہیں مارکیٹ کے اندر ان کی طرف آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ تانلہ والا کے نوجوانوں کو جابز کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہاں امید ہے کہ انشاءاللہ کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں کوشش کریں گے کہ ہم لوکل سنتوں کو پروان چڑھائیں، یہاں پہ نئی نوکریاں جو ہے وہ ان کو جنریٹ کیا جائے تاکہ ہمارے حلقے کا جو نوجوان ہے وہ بے روزگار نہ رہے۔ اچھا شاہ جی، فری اینڈ فیئر الیکشن کے حوالے سے بات کریں تو کیا لگتا ہے نیستان میں کا الیکشن فری اینڈ فیئر ہوگا؟ انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے، ہمارے ووٹرز موجود ہیں، ہمارے ایجنٹ موجود ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ایک ایک ووٹ پہ پہرا دیں گے، ایک ایک ووٹ کا خیال رکھیں گے، اور میں ان سارے لوگوں کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے کسی ووٹرز کے ساتھ زیادتی کی گئی یا کسی بھی جگہ جماعت اسلامی یا ترازو کے حوالے سے کوئی معاملات کیے گئے تو انشاءاللہ ہم اپنے ووٹرز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دھاندلی یہاں پہ بالکل ہم نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ جماعت اسلامی یہاں کی ایک مقبول عوامی پارٹی بن چکی ہے، اور لوگ خائف ہیں، تنگ ہیں، پریشان ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اتنی مقبول کیوں ہو گئی ہے، تو اس لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ووٹرز کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے پیچھے کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک بھرپور فتح حاصل کریں گے اور اپنے ووٹ پہ بھی پارا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنے لوگوں کو آگے لے کے جائیں گے۔ شاہ جی، کوئی آخر میں پیغام حلقے کی عوام کے لیے، NS93 کے لوگوں کے لیے، اور جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیلٹ جو آپ کا نکلنا ہے، وہ پہلے مجھے بتائیے گا کتنی کاؤنٹنگ تک آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کا بیلٹ نکل سکتا ہے جو ووٹ لوگ ڈالیں گے مختلف علاقوں کو، گاؤں کو، دیہات کو، شہر کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ جی انشاءاللہ شہر میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت شہر کی ایک نمبر 1 پارٹی ہیں، اور شہر کے لوگ جو ہے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری تحصیل کے اندر الحمدللہ ہم بڑے بھرپور انداز کے اندر کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ یہ 2 بڑی پارٹیاں ہیں، ان کے سے مقابلہ کریں گے، ان کے مقابلے کا ہم انشاءاللہ تعالیٰ ووٹ بینک نکالیں گے اور بھرپور نکالیں گے۔ باقی میں انشاءاللہ اپنے حلقے کی عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب آگے بڑھیں، یہ تانلہ والا میرا اور آپ کا شہر ہے، یہ تحصیل میری اور آپ کی ہے، ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، یہاں کے باسی ہیں، اور ہمارا خاندان اور جماعت اسلامی یہاں پہ گزشتہ 100 سال سے اس حلقے کی، اس تانلہ والا شہر کی تعمیر و ترقی کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم آگے بھی تعمیر و ترقی کریں گے اور اپنے اس حلقے کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کے جائیں گے۔ آپ نے ساری پارٹیوں کو آزما لیا ہے، سب کو موقع دیے ہیں، سب نے باریاں لی ہیں، لیکن اس شہر کو برباد کر دیا ہے، اس تحصیل کو برباد کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ آپ کا ترازو ہے، یہ آپ کا ترازو ہے، اور یہ شہر کا مستقبل اب اس ترازو کے ساتھ جڑا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ الیکشن جیتنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس تانلہ والا کو تعمیر و ترقی کا آغاز کریں گے، اور ایک روشن صبح کا آغاز کریں گے، خوشحالی کا آغاز کریں گے، اور تانلہ والا کو پاکستان کا ایک بہترین شہر بنائیں گے۔ جی ہاں بالکل، یہ تھے پیر مدثر احمد شاہ چشتی صاحب جن سے ہم نے گفتگو کی آج آخری اختتامی دن پہ۔ آج بھی جماعت اسلامی کے کئی جگہوں پہ، کئی پوائنٹس پہ شہر کے گرد و نواح میں بھرپور اجتماعات تھے، بھرپور جلسے تھے، جس کے اندر پیر مدثر احمد شاہ چشتی شریک ہوئے، انہوں نے خطابات کیے،
اور پھر سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاندلہ والا میں NS-93 کے اندر جماعت اسلامی جو ہے وہ 3 بڑی جماعتوں میں گردانی جا رہی ہے، جن کی کیمپین سب سے مؤثر رہی ہے، جن کے ساتھ لوگوں کو ہم نے حمایت کرتے دیکھا ہے، جن کے ساتھ لوگوں کو ہم نے چلتے دیکھا ہے، جس میں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 2 بڑی جماعتیں جو ہیں وہ تو نون لیگ ہے اور IPP ہے، اور تیسری جماعت اسلامی تھی جس کو مدثر احمد شاہ چشتی لیڈ کر رہے تھے یہاں پہ، اور یہی تمام صورتحال ہے جس کو ہم نے پیر صاحب سے ڈسکس کیا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس انٹرویو کو دیکھا ہوگا، پیر صاحب کے خیالات آپ تک پہنچے ہوں گے۔ آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے پیر صاحب سے تو کمنٹ سیکشن میں کر لیجئے، ہم پیر صاحب تک پہنچائیں گے، اس کا جواب لینے کی کوشش کریں گے۔ اور ہاں، آپ لوگوں کو ہماری بات پہ کوئی مزید کچھ اپنی عرض کرنی ہے تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔